السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ترتیب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے بیٹھنے کی۔ سپیکر ادھر لے آئیں، ادھر آ جاتے ہیں یا آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کہاں کوہ طور اور کہاں تیری معراج، کہاں کوہ طور اور کہاں تیری معراج، زمین و آسماں بھی ہوئے ہیں کہیں ہموار، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ ایک قول کے مطابق اسی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ آج اس وقت میں معراج پر ہی کچھ بات کروں گا، لیکن میری تقریر تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، کچھ مسائل بھی سیکھنے سمجھنے سمجھانے ہیں، محض واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ معراج یہ ایک معجزہ ہے، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ معجزہ کہتے کس کو ہے۔ معجزے کا لفظی معنی تو ہوتا ہے عاجز کر دینے والا۔ اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں جس کی مثل کوئی نہ لا سکے، ایسا کام جس کی مثل کوئی اور آدمی نہ کر سکے۔ قرآن کریم معجزہ ہے۔ مشرکین نے کہا آپ بنا کر لاتے ہیں، قرآن نے کہا اچھا تم بنا کر دکھاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت بنا کر دکھاؤ۔ پھر کہا ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ نہ کوئی اس وقت بنا سکا تھا، نہ آج تک بنا سکا ہے، نہ قیامت تک بنا سکے گا۔ معجزہ اور کرامت یہ دو لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں خلاف معمول کوئی چیز نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اور کرامت کہتے ہیں کہ خلاف واقعہ کوئی چیز ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ ہم اہل السنت والجماعت معجزات کے بھی قائل ہیں اور کرامات کے بھی قائل ہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھ پر۔ کوئی بولیں گے، کوئی ساتھ ساتھ تھوڑا چلیں گے میرے کہ نہیں؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے
اور کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے. لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، معجزے میں ہاتھ نبی کا، طاقت اللہ کی. کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت سارے بولو. میں آپ کو سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے پر مجبور نہیں کروں گا کہ وہ میرا مزاج نہیں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا میری بات تھوڑا سا سمجھ لیں، مجھے پتہ چلے، کوئی ہوں ہاں تو کرو، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی. میں نے مسئلہ بیان کرنا، تقریر انشاءاللہ مولانا مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ کریں گے. تو معجزے میں ہاتھ نبی کا، طاقت، اور کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت. کرامت میں ولی کے اختیار میں کچھ نہیں، اور معجزے میں نبی کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ جب چاہے ظاہر فرمائے، جب چاہے ظاہر نہ فرمائے. مثال سمجھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام باپ ہیں. دونوں اللہ کے نبی ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھائی لے گئے، آپ نے سینکڑوں بار واقعہ سنا ہوگا، اور بھائیوں نے لے جا کر کنعان شہر میں آپ رہتے تھے، اس کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا، اور روتے ہوئے آ گئے کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا. یوسف علیہ السلام اس کنویں میں 3 دن یا 7 دن رہے، پھر ایک قافلے والوں نے آپ کو نکال لیا. مصر چلے گئے، فروخت ہوتے کرتے کرواتے مصر پہنچے، اور مصر میں پھر آپ نے سنا ہوگا عجیب و غریب حالات آئے. 24 سال گزر گئے. 24 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی شہنشاہیت عطا فرمائی، بادشاہت دی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی اپنے والد کو اطلاع دینے کی. تو بھائی جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا قمیض دیا کہ یہ قمیض لے جاؤ کس کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. یعقوب علیہ السلام نے رو رو کے بینائی ختم کر لی تھی، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیض لے کر جب بھائی مصر سے چلے، تو صبح و فجر کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، باقی بیٹوں کو بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، تو میں آج اپنے گم شدہ بیٹے کی خوشبو پاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیٹا کہاں ہے؟ مصر میں. یعقوب علیہ السلام ہے کنعان میں، اور چلا بھی بیٹا نہیں ہے، بیٹے کی قمیض ہے. اللہ تعالیٰ اطلاع دینے پر آیا تو قمیض کی اطلاع دی، اور اطلاع نہ دینے پر آیا تو خود بیٹا کنعان میں موجود ہے، اس کی اطلاع نہ دی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اطلاع دینے پر آیا تو اتنی دور کی دی، اور نہ اطلاع دینے پر آیا تو قریب کی بھی نہ دی. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. قمیض وہی ہے یوسف علیہ السلام کا. ایک وقت میں یہ قمیض آیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کی دیکھ کر بینائی چلی گئی تھی. آج وہی قمیض 24 سال کے بعد آیا تو وہی قمیض بینائی کے آنے کا سبب بن گیا. کل یہ قمیض بینائی کے جانے کا سبب تھا، آج آنے کا سبب بن گیا. معلوم ہوا کہ اصل مسئلہ قمیض کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ تعالیٰ کا ہے. چاہے تو اس کو بینائی کے جانے کا سبب بنائے، اور چاہے تو اس کو بینائی کے آنے کا سبب بنائے. بات سمجھ رہے ہیں کچھ کہ نہیں؟ یہی دریا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ڈالا گیا، اور یہ دریا موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا سبب بنا.
پھر ایک وقت آیا کہ یہی دریا فرعون کے غرق ہونے کا سبب بن گیا. دریا وہی ہے، پانی وہی ہے، ایک نبی کی حفاظت کر رہا ہے، ایک وقت میں حفاظت کر رہا ہے، دوسرے وقت میں ایک بادشاہ کو غرق کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت کس کی ہے؟ جی سارے بولیں گے. اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان میں کہا کرتا ہوں کہ مانتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ منوانے پر آ جائے نا، پھر اللہ بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے. جب منوانے پر آ جائے پھر بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے. یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اس کو دعوت دینے کے لیے، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکایا اور کہا کہ تم وہی نہیں ہو جو ہمارے ایک آدمی کو مار کر چلے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تو نے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کیا ہے؟ اپنا بھی کچھ یاد ہے؟ تو اب اس نے بادشاہت کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کو دبانا چاہا، مگر اللہ کا نبی اللہ کے سوا کسی سے دبتا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا الق عصاک، آپ اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو زمین پہ ڈال دیا. اس کو جو زمین پہ ڈالا تو علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ فرعون کا جو محل تھا اس کی 7 منزلیں تھی. اس سانپ نے نیچے والا جبڑا فرعون کے محل کے نیچے رکھا اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے اوپر رکھ دیا. فرعون جو تھا اس نے دیکھا اور اس کا پیشاب نکل گیا. کیا ہوا؟ بولو ذرا. بلکہ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ اتنا فرعون ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ 400 مرتبہ اس رات اس نے پیشاب کیا. 400 مرتبہ خوف کی وجہ سے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں آپ بات کو تھوڑا آگے چلاؤں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب فرعون نے کیا کیا؟ اس زمانے میں ایک نیک آدمی تھا، اس کا نام تھا بلعام. مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں. اس کے پاس لوگ بھیجے کہ اس کو کہو کہ بد دعا کریں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اتنا ڈر گیا کہ اب تک تو کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اب آدمی بھیج دیے کس کے پاس؟ بلعام کے پاس. تو بلعام کے پاس آدمی 2 چیزیں لے کر بھیجے. ایک تو ہیرے جواہرات تھے کہ اس کو ہدیہ پیش کرنا پیر صاحب کو، اور دوسرا رونے والی عورتیں تھیں. تو جعلی رونے کی روایت پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے دنیا میں. تو یہ عورتیں بھی روئی جا کے اور ساتھ ہدیہ بھی پیش کیا. بھئی کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے جو میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ مجھے بچاؤ. وہ کون ہے؟ کہ وہ اللہ کا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام. تو بلعام نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تمہارا، اگر میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں گا میں تو مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا. لیکن انہوں نے ایسا لالچ دیا اور باتوں میں اس طرح لگایا کہ بلعام جو تھا وہ ان کی باتوں میں آ گیا. اور بلعام بد دعا کرنے کے لیے نکلا. کس کے خلاف؟ جب انسان کی بدبختی آئے تو پھر پتہ نہیں چلتا. تھا تو اللہ کا مقرب بندہ اور نکلا بد دعا کرنے کے لیے. تو جو ہی اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل تبدیل کر دی. شکل اس کی کتے کی بن گئی اور زبان اس کے سینے پر آ گئی. او تترکہ یلہث، قرآن کہتا ہے وہ اس طرح ہانپتا تھا جس طرح کتا ہانپتا ہے.
آخر اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے نکلا. اب علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے. آپ نے سنا ہوگا اصحاب کہف کا قصہ. اور اصحاب کہف 7 یا 9 آدمی تھے اور ان کے ساتھ 8 آدمی وہ جا رہے تھے. تو آگے ایک بکریوں والا مل گیا. اس نے کہا میں نے بھی تمہارے ساتھ جانا ہے. اس کو بھی ساتھ لے لیا. یہ توحید پرست تھے. بادشاہ مشرک تھا. اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا. تو کتا جو ہے وہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر ساتھ جاتا ہے مالک کے. تو انہوں نے اس خوف سے کہ کتا ساتھ جائے گا تو کہیں راز نہ فاش کر دے, تو وہ کتے کو روکنے لگ گئے. اس کو اٹھا اٹھا کر ڈھیلے مارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ میں تم جیسا تو نہیں ہوں پر تم سے محبت کرتا ہوں, لہذا کوئی راز نہیں تمہارا فاش کروں, مجھے میرے ساتھ لے چلو. ساتھ لے گئے. غار میں پہنچے, نیند آ گئی. تقریباً 309 سال سوتے رہے. اتنی دیر میں نظام بدل کے کہیں چلا گیا. اب یہ جو 309 سال سوتے رہے تو جبرائیل آ کر ان کو 1 سال کے بعد کروٹ دیتا تھا. سمجھ رہے ہیں بات, ان لوگوں کو, تاکہ ان کی جسم گل نہ جائیں. 1 سال کے بعد جبرائیل آ کر ان کو کروٹ دیتا تھا. تو جب ان کو کروٹ دیتا تو ان کے کتے کو بھی کروٹ دیتا تھا. تو قیامت کے دن اصحاب کہف کا یہ کتا, اس کو بلعام کی شکل دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور بلعام کو اس کتے کی شکل دے کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. اب ذرا میری بات پر غور کرنا. اصحاب کہف کا کتا کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس کے نصیب اوپر چلے گئے, اور بلعام جو تھا وہ برے لوگوں کی باتوں میں آ گیا, ذلیل و خوار ہو گیا. میں بات تو یہ کر رہا تھا کہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعوے دار تھا, جب اژدہے کو دیکھا تو اب پیشاب نکل گیا. اب اللہ اس کو یاد آ گیا. تو بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام مان لو, اللہ کے نبیوں کی بات مان لو تو اچھے رہو گے. نہیں مانو گے تو پھر اللہ جب منوانے پر آ جائے وہ تو پھر بڑے بڑوں سے منوا لیتا ہے. وہ تو فرعون سے منوا لیتا ہے, نمرود سے منوا لیتا ہے. وہ جب منوانے پر آ جائے تو اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی, وہ بڑے بڑوں سے منوا لیا کرتا ہے. آگے چلے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا معجزہ, بات یہاں سے چلی تھی نا کہ جس کی مثل کوئی نہ لا سکے. تو اللہ نے سب نبیوں کو معجزے دیے, مگر ہمارے نبی کے معجزوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 10,000 معجزات عطا فرمائے, مگر 2 معجزے ایسے ہیں کہ جن کی مثل کوئی معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا. ایک آپ علیہ السلام کو جو قرآن کریم دیا گیا, اور دوسرا معراج. معراج کہتے ہیں سیڑھی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اوپر کیونکہ سیڑھی کے ذریعے گئے, اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا تو سب سے پہلے لفظ سبحان کہا. پاک ہے وہ ذات, ہر قسم کی عاجزی سے پاک ہے. یہ کیوں کہا کہ صبح جو لوگ واقعہ سنیں گے, واقعہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پہلے سبحان کہا کہ اللہ ہر قسم کی عاجزی سے پاک ہے, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. کہا پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ, جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات,
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے کچھ مسائل ذکر کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا ام ہانی کے گھر میں، تو جبرائیل علیہ السلام چھت کے اندر سے آئے، آ کر مجھے جگایا، مجھے جگا کر لے گئے حرم میں، اور میں حتیم میں جا کر سو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل کو کیا ضرورت پڑی چھت پھاڑ کر آنے کی؟ جبرائیل تو دروازے سے بھی آ سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جبرائیل ایک اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے، گھبرا نہ جانا۔ جبرائیل چھت چیر کے آیا، حضور علیہ السلام کو جگایا، حضور علیہ السلام حتیم میں چلے گئے۔ حتیم میں جب آپ پہنچے، بھائی ساتھی آگے آگے ہو جائیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مستشلے آ جائیں، جب تک آپ بیٹھے رہیں گے کوئی نہ کوئی کہتا رہے گا۔ حتیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ مشرکین نے جب بیت اللہ بنایا تھا نا، تو ان کے پاس حلال کی رقم ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی تھی، اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں، وہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سویا ہوا تھا کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں آ گئے، آ کر میرا سینہ چاک کیا۔ پہلے چھت چاک کی تھی نا، اب میرا سینہ چاک کیا، میرے سینے کے اندر سے دل نکالا، دل نکال کر زمزم کے کنویں پر لے گئے، اور زمزم کے کنویں پر لے جا کر دل کو دھویا، پھر اس میں علم و معرفت بھرا، پھر سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا، میرا سینہ ویسا ہی ہو گیا۔ سن رہے میری بات؟ اچھا اب ذرا غور فرماؤ، خشک تقریر ہے تھوڑی سی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اور دل نکال کر لے گئے کہاں؟ زمزم پر، اور میں یہ منظر، ہاں جی بولو بولو، یہیں سے تو میں نے مسئلہ بیان کرنا ہے، میں یہ منظر، اب ایک آدمی کا دل نکال لیا جائے اور دل نکال کر اس کو زمزم پر لے جایا جائے، پھر وہ کیسے دیکھ رہا؟ بہت توجہ سے بات سمجھنا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، اگر اس کا دل نکالنے کے باوجود اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، پھر اس کی روح نکال کر بھی اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نبی کا دل نکال کر، اور اس حدیث کے راوی صرف حضور علیہ السلام خود، کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور امت نے حدیث کو تسلیم کیا، تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کا دل نکال کر بھی نبی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے، تو لہذا نبی کی روح نکال کر اگر اللہ مقام محمود میں پہنچا دے، پھر بھی نبی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر جیسی موت آنی تھی وہاں آ چکی، اس موت کے بعد اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے جو دنیا کی حیات سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھول اپنی پتی میں اتنا تازہ نہیں جتنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اطہر اپنے روضہ اقدس میں تر و تازہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایک براق لائی گئی جو خچر سے تھوڑا چھوٹا جانور تھا اور گدھے سے تھوڑا بڑا، میں اس پر بیٹھ گیا،
جبرائیل علیہ السلام دونوں روایتیں، ایک روایت میں میرے ساتھ سوار ہو گئے، ایک روایت میں دوسری سواری پر۔ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے، تو ایک جگہ جا کر کھجوروں کا باغات تھے، جبرائیل نے کہا یہاں اترو، میں اترا، کہا نفل پڑھ لیجئے، میں نے نفل پڑھے۔ معلوم ہے آپ کو یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کا دار الہجرت ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یہ یثرب ہے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ پھر ہم سوار ہوئے، پھر جبرائیل نے کہا اتریے، میں اترا، نماز پڑھی، معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ فرمایا کہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ پھر آگے چلے، پھر اترے، نماز پڑھ لیجئے، میں نے نماز پڑھی۔ کون سی جگہ ہے؟ نہیں معلوم۔ کہا یا نبی اللہ یہ اصحاب مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کی جگہ ہے۔ پھر وہاں سے چلے، پھر اترے، کہا نماز پڑھ لیجئے، کون سی جگہ ہے؟ کہا بیت اللحم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ پھر وہاں ٹھہرے اور وہاں سے نفل پڑھ کے پھر چلے۔ اب جب بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جبرائیل نے کہا آقا نہیں، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ آپ آگے چلے، پھر ایک بوڑھا آدمی ملا، جبرائیل اس نے بھی حضور علیہ السلام کو بلایا، جبرائیل نے کہا نہیں، آگے چلے۔ آگے گئے تو ایک جماعت تھی، اس جماعت نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو سلام کیا، کہا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آقا ان کا جواب دیں، حضور علیہ السلام نے ان کا جواب دیا۔ جبرائیل میں سمجھا نہیں یہ کون لوگ تھے۔ آقا سب سے پہلے جو عورت ملی ہے آپ کو یہ دنیا تھی، اس کا بڑھاپا ہے۔ پھر جو آپ کو ملا وہ شیطان تھا، اس کا بھی بڑھاپا ہے۔ پھر جو لوگ آپ کو ملے یہ انبیاء علیہم السلام تھے جو آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، آپ کو سلام پیش کر رہے تھے۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام بیت المقدس پر پہنچے۔ جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ سلام کلام ہوا، بات چیت ہوئی، نماز کا وقت ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جبرائیل نے کہا کہ آگے کس کا نام لینا ہے؟ تو حکم ہوا کہ آگے ہمارے محبوب کا نام لینا ہے۔ تو اس پر جبرائیل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جو ہی جبرائیل نے یہ کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو 1,24,000 نبیوں نے بھی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور سب نبی یہ کہہ کے ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اللہ نے جو وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہیں نبوت اور رسالت عطا کروں گا، میرا محبوب آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا، تو بیت المقدس میں سارے نبی ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ اقامت کہی گئی، نماز کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، باقی حضرات بھی کھڑے ہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہا تقدم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم آگے چلیے، نماز پڑھائیے، اس لیے کہ آپ کی موجودگی میں اور کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو اذان سے آپ نبی الانبیاء بنے اور نماز پڑھا کے آپ امام الانبیاء بن گئے۔ یہ اعزاز آپ کو وہاں پر حاصل ہو گیا۔ اب ذرا توجہ سے بات سمجھنا۔ جبرائیل کہتے ہیں سیڑھی لائی گئی، پھر آسمانوں پر چلنا شروع کیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں،
7वें आसमान पर, रास्تے में अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती रही। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो बैतुल्लाह की टेक लगाकर बैठे थे। ये जो जमीन पर है ना बैतुल्लाह, इसके बिल्कुल ऊपर आसमानों पर भी एक किबला है। और कारी तैयब साहब ने लिखा है कि अगर उस किबले के ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया जाए तो वो इस किबले की छत पर आकर गिरे। ये बिल्कुल उसके सामने है। वो जो किबला है उसका तवाफ रोजाना फरिश्ते करते हैं और रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। कितने? लेकिन फरिश्तों की तादाद इतनी है कि जब से दुनिया बनी है रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। जिस फरिश्ते ने पहली बार तवाफ किया था अब क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी, की तादाद इतनी ज्यादा है। ये जो जहान है जिसमें हम बैठे हैं, इस जहान को आलमे नासूत कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा सबक भी याद करें हैं। इसको क्या कहते हैं? आलमे नासूत। पहले आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक ये है आलमे मलकूत। आलमे मलकूत जहां फरिश्ते रहते हैं। और सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा इसको इसलिए कहते हैं कि यहां मखलूकात की इंतहा हो जाती है। इससे ऊपर है आलमे लाहूत। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को मौजज़ा दिया कि ये दुनिया है, इसमें तो हम भी मौजूद हैं, नबी भी मौजूद रहे। अब अल्लाह ताला ऊपर ले गए कि मौजज़ा उसको कहते हैं जिसकी मिसल कोई ना ला सके। हमारे नबी पहले आसमान नहीं बल्कि 7वां आसमान क्रॉस कर गए। ये हमारे नबी का मौजज़ा था। हत्ता के सिदरतुल मुंतहा भी क्रॉस कर गए। आलमे नासूत से निकले आलमे मलकूत में चले गए, आलमे मलकूत से निकले आलमे लाहूत में चले गए। अब कोई नबी और मुकर्रब फरिश्ता भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, उनके मकाम को नहीं पहुंच सकता। सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्राइल ने कहा कि आका मैं तो अब आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा ते जाके रुक गया जिब्राइल, अपना सफर मुका के आख्या तू जान तेरा रब रहमान, अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। आप फरमाते हैं फिर मैं सीढ़ी पर चढ़ गया। सीढ़ी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया। अब मैंने ऊपर देखा तो कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। नीचे देखा तो नीचे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, दाएं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, बाएं भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मैं तशवीश में मुब्तला हो गया कि क्या हुआ, मैं कहां आ गया। इतने में एक आवाज आई, पैगंबर अल्लाह की नेमत को बहुत हौसले के साथ कबूल कीजिए। अल्लामा सयूती लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने आवाज की तरफ गौर किया तो ये आवाज तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। तो मैं और ज्यादा हैरान हो गया कि या अल्लाह यहां तो जिब्राइल भी पीछे रह गया, तो यहां अबू बकर कैसे आ गया। तो मुझे फरमाया गया कि पैगंबर जब आप यहां पर आए थे हमें मालूम था आप यहां पहुंचकर परेशान हो जाएंगे। हमने उस वक्त एक फरिश्ते को अबू बकर सिद्दीक की आवाज अता फरमाई ताकि आप यहां पहुंचे तो वो आपको तसल्ली दे सके। अब जरा गौर फरमाइए, भाई तसल्ली जिब्राइल से नहीं दिलवाई जा सकती थी, मिकाइल से नहीं दिलवाई जा सकती थी, अबू बकर ही की आवाज क्यों अता की गई। मैं तो ये समझता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत में पहुंचे तो बिलाल हबशी के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी, यहां पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक की आवाज आ रही थी। अल्लाह ताला असल में ये साबित करना चाहते हैं, दुनिया को ये बतलाना चाहते हैं कि मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी से जुदा नहीं है।
بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے گئے یہاں تک کہ لکھنے کی آواز، قلموں کے تقدیر لکھنے کی آواز سنائی جانے لگی. رب سے ملاقات ہوئی. کیسے ملاقات ہوئی؟ ملاقات کرنے والا جانتا ہے یا جس سے ہوئی وہ جانتا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے محبوب آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا آپ ساری کائنات کے خالق مالک رازق، میں آپ کے لیے کیا لاتا؟ کہا جب کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان آتا ہے تو کچھ تو لاتا ہے نا. تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں تیرے لیے، تمام فعلی عبادتیں تیرے لیے، تمام مالی عبادتیں. اس بات کو تھوڑا سمجھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. عبادت کہتے ہیں، میں کیونکہ پہلی کلاس کا طالب علم ہوں اس لیے لفظوں کے معنی وغیرہ بھی کیا کرتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. کسی کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. پھر عبادت اس ذات کی ہوتی ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. کتنی ہوں؟ اب میں ذرا قصہ تو میں نے سنا لیا، میں نے آپ کو تھوڑا چلانا ہے ساتھ. کتنی خوبیاں ہوں؟ عبادت کس کی ہو سکتی ہے جس میں کتنی خوبیاں ہوں؟ 3. نمبر 1، ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. عبادت اس کی ہو سکتی ہے جو ہر وقت، سارے بولو، ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. کیونکہ مانگنے والا ہر جگہ ہے لہذا داتا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے. مانگنے والا جو ہر جگہ ہے داتا بھی، سارے بولو ذرا زور سے بولو، ثواب ملے گا. داتا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے. نمبر 2، وہ ہر وقت ہر کسی کی فریاد کو سن سکتا ہو. جی، کیونکہ پکارنے والا ہر وقت پکارتا ہے لہذا خدا ایسا ہو، معبود ایسا ہو جو ہر وقت پکار کو سن سکے. نمبر 3، معبود وہ ہو سکتا ہے، عبادت اس ذات کی جا سکتی ہے جس سے جو چیز مانگی جائے وہ دینے پر قادر بھی ہو. جی، کیونکہ مانگنے والا ہر چیز مانگتا ہے لہذا داتا وہ کہلائے گا جو ہر چیز کا مالک ہوگا. تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہیں جی، تھوڑا ایسا بول رہے ہیں آپ یا مجھے کم سنائی دے رہا ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر کون ہے؟ سارے بولیں، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ لہذا عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ پھر عبادت بھی 3 قسم پر ہوتی ہے. زبان کی عبادت، رحمان رحیم مالک یوم الدین، زبان کی عبادت ہے. اعضاء کی عبادت، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. مال کی عبادت، اس کے نام پر مال لٹا رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے. تینوں قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر یہی بات ارشاد فرمائی التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، فعلی عبادتیں بھی تیرے لیے اور مالی عبادتیں بھی تیرے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ عبادت کس کی کرنی ہے. جی، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق
نہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ 50 نمازیں لے کر چلے اور آگے راستے میں ابراہیم علیہ السلام ملے. حال احوال ہوئے, پوچھا کیا تحفہ ملا ہے؟ کہا 50 نمازیں. کوئی بات نہیں فرمائی. آگے آئے تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندو, میں قوم کا حال دیکھ کر آیا ہوں. میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی, میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی. میں قوم میں سے ہو کر آیا ہوں. آپ مہربانی کریں, واپس جائیں, اوپر کوئی گزارش کریں کہ یہ تھوڑی کریں, ہماری قوم اتنی نماز نہیں پڑھ سکے. اب اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. حضور علیہ السلام جو واپس آ رہے تھے تو پہلے کون ملا؟ ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کے خلیل, اور موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے کلیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ حالانکہ قوم کا حال تو ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ کے گئے تھے. یہ دونوں مقام ہیں ولایت کے, بہت بلند مقام ہیں جی. خلیل یہ بھی ایک مقام ہے اور کلیم یہ بھی ایک مقام ہے. خلیل مقام عاجزی کا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے, اللہ تیری رضا میں راضی ہے, تو 50 نہیں 100 کہتا تب بھی پڑھتے. موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے, یہ مقام ناز ہے, اس لیے کہا پیچھے چلے جاؤ, واپس چلے جاؤ. حضور علیہ السلام جاتے رہے, آتے رہے, جاتے رہے, آتے رہے, حتیٰ کہ 50 میں سے کتنی رہ گئی ہیں جی؟ جتنی پڑھتے اتنی بتلانا. نمازی کہتے ہیں نا کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹھ کے, دوسرے نمازی ہوتے ہیں دن 8 کے, اور تیسرے نمازی ہوتے ہیں 360 کے. ٹھاٹھ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو مسجد کی میخیں کہلاتے ہیں, جو ہر نماز مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں. اور دن 8 کے نمازی وہ ہوتے ہیں رمضان آیا تو آ گئے, جمعہ آیا تو آ گئے, جمعے کے جمعے تشریف لے آئے. اور 360 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو عید کے عید آئے. تو آپ کون سے ہیں؟ گڑبڑ ہے مسئلہ جی. دال میں کچھ کالا, بلکہ تو لگتا ہے دال ہی کالی ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے, میں بات کہتے کہتے چلا جاؤں. نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور خدا کی قسم آپ یقین کریں, جو میرے بچے, جو میرے عزیز نماز نہیں پڑھتے, بڑی عمر کے لوگ نماز نہیں پڑھتے, میں ہاتھ باندھ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس گلی میں آ کر دیکھیں. تسکین دل نہ ہو تو میں ضامن, تو ایک بار میری گلی میں آ تو صحیح. آپ ایک بار اس گلی میں آ کر دیکھیں, پھر اس کی لذت دیکھیں. جو اللہ کی محبت کی لذت ہے وہ کہیں نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں, اگر آپ نے کبھی اس کا مشاہدہ کیا ہو, آپ میں سے کوئی لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں؟ جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ذرا ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا, یہ جو حجاج کرام ہیں, آپ سے پہلے تو میری اس موضوع پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی نا, بلکہ اکثر ساتھیوں سے ملاقات ہی آج پہلی دفعہ ہو رہی ہے. تو آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ کہ جب آدمی بیت اللہ کے قریب جاتا ہے, حرم شریف میں جاتا ہے, پھر کسی چیز کا دھیان باقی رہ جاتا ہے؟ کوئی یاد آتا ہے آپ کو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کی تجلیات ہے. بیت اللہ کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں
کوٹھا ہے بس، ایسے ہی ہے نا، ایک کوٹھا ہے، اس میں کالے سے پتھر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ایک کالا سا کپڑا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کالا سا کپڑا رات کے وقت اتنا حسین ہو جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ مرد اور عورت کا اتنا بڑا اختلاط، مرد اور عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، 10 لاکھ کے قریب اس مطاف میں لوگ آتے ہیں، مگر کسی کو کسی عورت کا خیال نہیں آتا، عورت کو کسی مرد کا خیال نہیں آتا۔ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے ہر چیز پر۔ یہ لذت کیونکہ ہم نے چکھی نہیں، ہم اس گلی سے کبھی گزرے ہی نہیں، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، یہ سور جو ہے بیل کو کہتے ہیں، بیل کو، مسجد میں داخل ہوئے، اچانک بایاں پاؤں پہلے رکھ دیا تو آواز آئی، سور اور بیل، ہمارے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ گھبرا گئے، گھبرا کر جو باہر جانے لگے تو آواز آئی، میرا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس محبت کے بارے میں نہ کبھی بتلایا گیا، نہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی لذت کیا ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ 5 وقت ذرا اس کے در پہ آ کے دیکھیں صحیح، کبھی تنہائی میں اٹھ کر اس کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر کر کے دیکھیں صحیح۔ اور میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں، خیال آتا ہے انسان کو کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں جو شکستہ ہے وہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی قدر زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منانا، اللہ کی قسم کسی کو منانا اتنا آسان نہیں، حتیٰ کہ اپنی سگی ماں کو منانا اتنا آسان نہیں جتنا آسان اللہ کو منانا ہے۔ بس شرط صرف اتنی ہے کہ اللہ زبان کے الفاظ سے دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ وہ علیم بذات صدور ہے، دل کو دیکھتا ہے۔ جب کوئی آدمی دل سے آ جائے گا، ساری زندگی کے گناہ معاف، ختم۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ میری بات کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا زمانہ ہے، آپ کے محلے میں ایک نیک اور پارسا عورت رہتی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، عورت بڑی نیک اور پارسا ہے، ہر وقت اللہ کے سامنے روتی ہے، فریاد کرتی ہے۔ امام حسن بصری کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ۔ امام حسن بصری تشریف لائے، 1 بار 2 بار 10 بار، لیکن بچہ جو تھا وہ نہ سمجھا، گناہوں پر اڑا رہا۔ اچانک اس کو کوئی اٹیک ہوا اور بیمار ہو گیا، اور بیمار بھی بہت شدید ہو گیا۔ جب بہت شدید بیمار ہوا تو جب آدمی سارے راستے تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے نا، پھر کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب وکیل کہتا ہے تم مقدمہ ہار جاؤ گے، جب ڈاکٹر کہتا ہے اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، پھر انسان کہتا ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہے کہ اس کے باوجود پھر اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اب جب اس کی بیماری کی انتہا ہو گئی تو اب اس کو توبہ کا خیال آیا، اپنی والدہ سے کہا کہ امام حسن بصری کو بلا کر لاؤ، میں ان کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں جا نہیں سکتا۔ تو والدہ صاحبہ نے کہا بدبخت وہ اتنی دفعہ آئے ہیں
اور تو نے کوئی بات نہیں مانی. اب جب بھی میں تیرے لیے ان کے پاس گئی انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا. پوری توجہ سے میری بات سمجھیں گے. تو بچے نے کہا کہ نہیں امی ایک دفعہ آپ میرے لیے چلے جاؤ. ماں پھر ماں ہوتی ہے. چلی گئی. حسن بصری کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ کے آرام کا وقت تھا. باہر آئے. عورت کو دیکھا. فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت میرا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے, آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا جھوٹا آدمی ہے, 20 دفعہ پہلے اس نے مجھے بلایا ہے, میں نے نہیں جانا, اور اگر وہ مر جائے تو میں نے جنازہ بھی نہیں پڑھا. یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیا اور چلے گئے. جا کے لیٹ گئے. اور والدہ صاحبہ جو ہے بچے کے پاس آ گئی اور بچے کو جا کر کہا کہ بیٹا پہلے وہ بیچارے 50 دفعہ آئے ہیں, اب وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں جانا. اس نے کلمہ پڑھا. اپنی والدہ سے کہا کہ تم میرے توبہ کے گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں, آپ بھی مجھے معاف کر دینا جو میں نے آپ کو ستایا ہے. اور رو رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے. اور کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو پھر حسن بصری کے پاس جانا اور حسن بصری کو کہنا کہ میرا جنازہ پڑھائے. یعنی عقیدت وہیں کھڑی ہے. گناہگار تو ہے مگر عقیدت اللہ والوں سے وہ وہیں کھڑی ہے. ان سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھائے, اور اگر تو وہ میرا جنازہ پڑھا دے پھر تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا, اور اگر حسن بصری میرا جنازہ نہ پڑھائے تو پھر مجھے کتوں کے پاس ڈال دینا تاکہ وہ میرا گوشت نوچ ڈالیں, دنیا میرا انجام دیکھ لے. ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر میں آرام کے لیے لیٹے ہیں. یہ کہا بچے نے اور اس کی جان نکل گئی. ادھر حسن بصری کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہو, اللہ سے نزدیک کرنے کی بجائے دور کرتے ہو. جاؤ اٹھو, اس کو غسل دو, اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اعلان کرو کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی بخش دیا جائے گا. جو شکستہ ہے وہ عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی قدر زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, بیت المقدس میں اوپر گئے, پھر نیچے تشریف لے آئے. تھوڑا سا ایک بس بات عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کچھ اور حالات بھی دیکھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایک جگہ سے گزرا, لوگ تھے جو ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچتے تھے, اپنا گوشت نوچتے تھے. میں نے کہا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسرے بھائیوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے, ان کی بے عزتی کرتے تھے, ان پر الزامات لگاتے تھے, ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. اور آج یہ معمولی بات ہے. ہر بڑا چھوٹے کی توہین کرتا ہے, اپنے ملازم کو برے ناموں سے پکارتا ہے, ماں بہن کی گالیوں کے بغیر بات نہیں کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیت اللہ تو کتنی عزتوں والا ہے, تو کتنی عظمتوں والا ہے, مگر رب محمد کی قسم ہے تیری عزت ایک مسلمان کی عزت سے زیادہ نہیں ہے. کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا, اس کو گالی دینا, اس کی توہین کرنا, انسلٹ کرنا, بیت اللہ کی توہین کرنے سے بڑا جرم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں ایک اور قوم پر گزرا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے, ایک آدمی کے پاس پتھر ہے, اس کے سر پہ زور سے مارتا ہے, اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, پتھر دور جا گرتا ہے, پھر جاتا ہے پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے, پھر مارتا ہے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا.
فرماتے ہیں پھر میں ایک اور قوم پر گزرا، میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے 2 ہنڈیاں ہیں، ایک ہنڈی میں تازہ پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری ہنڈی میں بسا ہوا پرانا گوشت ہے، اس سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مگر وہ اس پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر وہ ناپاک گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبرائیل یہ بدبخت کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے زانی ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر محرم عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، اور وہ ناپاک عورتیں ہیں جو اپنے پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر ناپاک مردوں کے پاس وقت گزارتے تھے۔ زنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زنا الزانی، جب زانی زنا کرتا ہے ایمان اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی زمین کہتی ہے اللہ آپ مجھے اجازت نہیں دیتے میں پھٹ جاؤں، آپ آسمان کہتا ہے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے میں اس پہ ٹوٹ پڑوں، ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا ہے شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان دل سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کرتا ہے جو تو چھپ کے حال جہاں سے، دیکھتا ہے تجھے کوئی آسمان سے، سب دروازے بند کر دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے بندے گناہ کرتے وقت سب دروازے بند کرتے ہو اور میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے سامنے گناہ کی جرات کر رہے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا، میں نے ایک قوم کو دیکھا جو خون میں تیر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خوار لوگ ہیں، سود کھایا کرتے۔ پھر میرا گزر ایک اور قوم پر ہوا، اس قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ کینچیوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ میرے محترم یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دکھائی گئی تاکہ امت ان سے عبرت حاصل کرے۔ لہذا میں بات بہت دور نکل گئی، 5 نمازیں امت نے پڑھنی ہے اور 50 کا ثواب ملنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا اللہ کے در پہ آ جائیے، اس سے مانگ لیجئے، اس کے در پہ آ کے جھک جائیے۔ اللہ کی قسم جو اس کی محبت کی لذت ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، جو اس کے قرآن کی لذت ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں، مگر کس وقت حاصل ہوگی؟ جس وقت دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر میری بات ختم۔ دل جو ہے نا، دل یہ بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک باغ سے گزرا، انار کا باغ تھا، بھوک اور پیاس لگی تھی، مالی سے کہا کہ بھائی ہمیں تھوڑا انار کھلاؤ۔ مالی کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، بھیس بدلا ہوا تھا۔ مالی نے انار توڑا، انار توڑ کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے کھایا، بہت میٹھا تھا۔ کھاتے ہی بادشاہ کا دل بے ایمان ہو گیا، دل بے ایمان ہو گیا کہ اس باغ پر قبضہ کروں گا۔ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ منصوبہ بنانے کے بعد پھر کہا کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا پھل اور کھلاؤ، اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے اسی پودے سے، اسی پیڑ سے دوسرا انار توڑ کر کھلایا۔ اب وہ زہر کی مانند کڑوا تھا۔ اس نے کہا مالی صاحب پہلے آپ نے جو پھل کھلایا تھا وہ میٹھا تھا، اب کھلایا تو وہ کڑوا ہے۔ تو مالی بڑا نیک انسان تھا اور بڑا عجیب آدمی تھا۔
مالی نے کہا جی لگتا ہے کہ ملک کے بادشاہ کا دل بے ایمان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پھلوں کی لذت ختم ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، دل ہی دل میں توبہ کی کہ یا اللہ ایسا میں نہیں کرتا، میری وجہ سے یہ عذاب دنیا میں آئے گا، میں ایسا نہیں کرتا۔ یہ سوچا، اور یہ سوچنے کے بعد دل ہی دل میں توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد کہا یار ہمیں تھوڑا انار اور کھلاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ اب جو اس نے توڑ کر انار دیا وہ پہلے سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ اب مالی کو تو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اس نے پھر مالی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ پھل پھر بہت زیادہ میٹھا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے ملک کے بادشاہ کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دل بادشاہ ہے، جب یہ بدلتا ہے سارا نظام بدلتا ہے۔ آپ سے ایک دوست ناراض ہو جائیں، وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھا ہے، کہتے ہیں میری طرف دیکھو، آپ کہتے ہیں دل نہیں کر رہا۔ بھئی آنکھوں سے دیکھنا ہے یا دل سے دیکھنا؟ وہ کہتا ہے یہ کھانا کھا لو، آپ کہتے ہیں دل نہیں کر رہا۔ بھئی کھانا زبان سے کھانا ہے یا دل سے کھانا ہے؟ کیا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ دل کا کنٹرول ہے ہر چیز پر۔ اس لیے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ دل پر محنت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھیں وہی تھی، انہوں نے غلط دیکھنا چھوڑ دیا، کان وہی تھے، انہوں نے غلط سننا چھوڑ دیا، پاؤں وہی تھے، انہوں نے غلط چلنا چھوڑ دیا، ہاتھ وہی تھے، انہوں نے غلط پکڑنا چھوڑ دیا۔ بس دل کو سمجھانا ہے، اور دل کو سمجھانا کیا ہے؟ بھلے شادہ شعر ہے، او بھلے دل دا کی سمجھانا ہوں، ادھروں پٹ کے ادھر لانا ہوں۔ بس اتنی سی تو بات ہے ساری، کہ توجہ کو اپنی تبدیل کرنا ہے۔ بات میری لمبی ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ تو ہم سننا چاہتے ہیں، مگر معراج میں جو تحفہ ملا ہے اس کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ آمین آہستہ کہہ رہے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو توفیق عطا فرمائے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، آپ 1 مہینہ تک نماز پڑھ کے دیکھیں اور پھر دیکھیں زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اس کی لذت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق